السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 65، نعتوں اور قوالیوں میں شرک اور میوزک۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا نعتوں اور قوالیوں میں بھی شرک ہوتا ہے، اور کیا نعتوں اور قوالیوں میں موسیقی بجانا جائز ہے، اور کیا قوالی سننے کی بھی کوئی خاص شرائط موجود ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب تو ہم جانیں گے، پر سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس قسم کی نعتوں اور قوالیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ محمد آ جاؤ، تمک دکھلا جاؤ، میرے دل دی اداسی مک جاوے، یا غوث پاک اج کرم کرو، 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 اج کرم کمان دا ویلا ہے، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کمان دا ویلا ہے، باب گھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا غالی، ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا غالی۔ اب ہم مفتی اکمل صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قوالی سننا جائز ہے؟ نہ قوالی سننا جائز ہے کہ نہیں؟ قوالی سننا بالکل جائز ہے، لیکن اس میں چند شرائط ہوں گی۔ نمبر ایک کہ جتنے قوالی پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب باشرع ہونے چاہیے۔ نمبر دو، کلام بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے، کوئی چیز اس میں خلاف شرع نہ ہو۔ نمبر تین، اس میں آلات لہو نہیں ہونے چاہیے، اور کوئی چیز اگر ایسی ہے بھی تو اس سے قصد لہو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی مطلب حظ نفس کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ جو مجمع بیٹھا ہو وہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے۔ نمبر پانچ، پڑھنے والا بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہ ہو۔ یہ چوتھا جو ہے کہ اہل کا مجمع ہونا چاہیے، یعنی وہ واقعی سماع کے اہل لوگ بیٹھے ہوں۔ سماع کا اہل کون ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع کا یا قوالی سننے کا اہل وہ شخص ہوگا کہ اگر 7 دن کا فاقہ ہو جائے، پھر ایک طرف قوالی ہو اور ایک طرف روٹی رکھی جائے، اور اسے کہا جائے کسی ایک کا انتخاب کر لو، تو وہ روٹی چھوڑ دے قوالی کی طرف آ جائے۔ اب ہم لوگوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ قوالی چلتے ہوئے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قوالی کے بعد ملے گا کیا کھانے کو، بریانی کی دیگ ہے یا حلیم کی دیگ ہے، تو یہ مطلب عموماً مجمع اہل کا ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قوالی سننا، یہ جو بھی قوالی چل رہی ہے کہ وہ ناجائز ہے۔ ان شرائط کی روشنی میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرائط میں نے اپنے پاس سے وضع نہیں کی ہیں، یہ اکابرین اسلام نے لکھی ہیں۔ بہت سے اکابرین سے خود قوالیاں سننا ثابت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ سنی ہیں، لیکن قیودات شرعیہ کے ساتھ۔ مفتی اکمل صاحب نے قوالی سننے کی جو 5 شرائط بتائی ہیں، کیا آپ ان پر پورا اترتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اب ہم مفتی طارق مسعود صاحب سے قوالیوں کے متعلق سنتے ہیں۔ ہاں، میں قوالی کی بات، کل میں گیا تو قوالی ہو رہی تھی، وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام۔ اسی لیے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھائی؟ یا خلفائے راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لیے صحابہ کرام اس کی محفل میں جایا کرتے تھے؟ یہ قوالی بعد کی بدعت ہے، انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، موسیقی سننی ہے، سر ہلانے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو۔ بات ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، الفاظ چینج کر دیے لیکن لک وہی ہے، سارا وہی، بیٹھے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی، دین کے نام پہ مذاق مت کرو۔ لوگ صبح سحری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا، قوالی سنو، وہ بھی گناہ ہی ملے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو قوالی کو ثواب کی نیت سے سنتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ قوالی سننا گناہ کا کام ہے، کیونکہ اس میں موسیقی اور بہت سارے غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب قوالی اور نعتوں سے متعلق انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کچھ سوالوں کے جواب سنتے ہیں۔ بحث بھی چلی ہے، قوالی بلکہ اوورال میوزک کی بات ہی کر رہے ہیں، قوالی میوزک کا پارٹ ہی ہے۔ دکھاؤ جی حمزہ بریلوی صاحب کی قبر شریف کی زیارت دوبارہ کروائیں، احکام شریعت قوالی شریف سے یاد آیا، قوالی میں میوزک شامل ہے۔ یہ دعوت اسلامی والوں نے احکام شریعت چھاپی ہوئی ہے بھائی، میں نے نہیں چھاپی، وارثین اعلیٰ حضرت، اس میں سے میں آپ کو قوالی پہ حمزہ بریلوی صاحب کا فتویٰ دکھاتا ہوں، دکھاؤں جی؟ ہاں 2001 کے سائن ہوئے ہیں میرے زمانے بریلویت کے، اے میرے سائن بھی 2001 دے دکھاؤ۔ یہ اس زمانے میں جب میں بریلوی تھا،
اور میں نے آپ جیسے اہل حدیثوں کے منہ بند کرنے کے لیے نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے اس میں. اے دکھاؤ جی میرے سائن, اور اے آج بھی میرے سائن ہی نہیں, اے نہ سمجھو میں سائن بدل لینے. اے نوٹس بھی دکھاؤ. میں نے نوٹس اس وقت کے بنائے ہوئے ہیں 2001, 16 سال پہلے. ٹھیک ہے جی, جنوری 2000, 6 جنوری 2001, قوالیوں کی مذمت پہ 53. میں دعوت اسلامی میں تھا, سبز پگڑی باندھتا تھا. ہاں مطلب بریلوی صاحب تو جدو رگڑا لاندے نا قوالی والے پھر اپنی زبان انہوں دی تانوں پتہ ہے زبان تے پھر نشتر ہے. میں تانوں الفاظ سناواں گا تہاڈا ہاسا نکل جائے گا. اے جناب یہ والی یہ لائن آپ محظوظ ہوں گے ان کا تبصرہ. کسی نے پوچھا کہ یہ جو قوالی ساز کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے, تو ہم مطلب بریلوی صاحب سے لگتا ہے تھوڑی دیر سے انہوں نے نا اپنا موڈ چینج کر کے اہل حدیث ہو گئے. انہوں نے کہا تو جواب میں زبان ہی دینا. اتنی روڈ لینگویج میں جواب دیا, اور یہ میں نے انڈر لائن سنو جی. بعض جو حال بدمست یا نیم ملا شہوت پرست کون ہے, میں بولا کہ نہ بولا, بولو. بعض جو حال بدمست یا نیم ملا شہوت پرست یا جھوٹے صوفی بدبست احادیث سیاہ, یعنی جو سیاہ ستہ جس کو کہتے ہیں, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, وہ کہتے ہیں کتب ستہ کے مقابلے پر مرفوع محکمہ کے مقابلے پر بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش کرتے ہیں. انہیں اتنی عقل نہیں ہے یا یہ قصدن بے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف اور متعین کے آگے محتمل, محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے نا ڈول کے بارے میں اور باقی, وہ کہتے ہیں ہم ان حدیثوں کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ مزامیر ڈول. ادیب قریشی صاحب کی اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ احمد بریلوی صاحب کا رد کریں, حالانکہ وہ خود قوالیوں کے قائل ہیں. اور پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم جو ہے مزامیر کے بہتان سے بری ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو جن کا کہا جاتا ہے انہوں نے کیڑا ایجاد کیتا سی جی, ایک تارا کے پتہ نہیں کیڑا ہو میوزک انہوں نے, ہاں وہ کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے. یہ حمزہ بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ سب جھوٹ ہے, کوئی ثابت نہیں ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے, یہ کہنا درست ہے؟ بالکل غلط ہے. اگر کوئی اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج مدد کے لیے پکار رہا ہے, اگر کوئی یہ اس نیت سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے 3 دعائیں کی, ایک قبول نہیں ہوئی, 2 ہو گئی ہیں, ان میں سے جو قبول ایک دعا ہوئی وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ ہے کہ میری امت پوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور جس دعا کو قبول نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, وہ دعا قبول نہیں ہوئی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا پابند نہیں ہے. نبی کی دعا بھی ایسی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو, اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ پہ تو کوئی کسی کی دوست نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کو اس دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ آپ نے دعا نہیں کرنی. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ نوح جاہلوں میں سے تو نہ ہو, کافر کے لیے دعا کر رہا ہے. پھر انہوں نے توبہ کی, قرآن پاک میں ان کی توبہ بھی نقل ہوئی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے اس معنوں میں کوئی لیتا ہے, لیکن ابھی ظاہر ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں اس میں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ھذا من فضلی ربی کے اگینسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. ھذا من فضلی ربی کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا. یہ سخت گستاخ ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے شعر کہا ہے, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں میں نے جو نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ سر جھکایا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں نے سر جھکایا, دل سے تو میں سجدہ بھی کر رہا تھا. بڑا چنگا کام کیتے اللہ نے بندیا, ظلم ہے یار. ایک طرف احمد بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. فقہ حنفی میں آپ کو پتا 2 موقف ہیں. کچھ حنفی علماء سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں تو ان کے خلاف کتاب لکھی احمد بریلوی صاحب نے کہ نہیں, یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث کے تحت سجدہ تعظیمی حرام ہے. دوسری طرف کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. مطلب نعت جو ہے وہ شہرت کے لیے یا مال کمانے کے لیے محفلیں نہ کروائی جائیں. واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو. بخاری و مسلم میں حدیث ہے, سیدنا حسان ابن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت یا اشعار کہا کرتے تھے, اور آپ نے کہا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. آپ نے دعا فرمائی ہے, ممبر پہ بٹھایا ہے,
لیکن وہ یہ جس طریقے سے آج کل وہ نوٹ نشاور کر رہے ہوتے ہیں، اور نعت خواں آپ کو پتہ ہے پہلے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، بعض نعت خواں ہیں جو 1-1 لاکھ روپیہ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے جو نعت خواں ہیں وہ نعت پڑھنے تو نہیں آ رہے ہیں، وہ تو اپنا ایک کمائی کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے اسی میں لینا چاہیے، وہ ایک کمائی والا معاملہ ہے، باقی نعت کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ نعت میں شرکی الفاظ نہ ہو. یہ خود فتاوی رضویہ میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ میں اکثر نعت لکھے ہوئے لوگوں کی نعتیں نہیں سنتا ہوں، کیونکہ نعت لکھنا پل صراط پر چلنے کی مانند ہے. کہ یہ احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا ادھر ہو گیا تو گستاخی اور ذرا سا ادھر ہو گیا تو شرک، حالانکہ خود ان سے کئی جگہ ہو گیا ہے. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے تو پھر ان کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ حرکت کیوں کرتے ہیں. ویسے تو یہ عقیدہ ہی باطل ہے. اچھا آپ وہ ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خود آئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جیسے آپ ٹی وی اسکرین پہ دور سے دیکھ رہے ہیں وہ فزیکلی موجود نہیں ہے. حاضر و ناظر کا کانسیپٹ وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی نبی علیہ السلام مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تو اس طرح کی حرکتیں پھر بھی نہیں کرنی چاہیے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد یہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ کو پکارنے کے لیے نہیں لیا جا سکتا کہ یا محمد یا رسول اللہ کہا جائے گا. نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی اللہ یا ایھا النبی کہا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے انہی آیات کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یا رسول اللہ کہہ کے ہی پکاریں گے، یا محمد نہیں کہیں گے. ویسے محمد، اور یہ پابندی بھی صرف ہمارے لیے ہے امتیوں کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو حدیث شفاعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ. انہوں نے اللہ پہ بھی پابندی لگا دی ہے، کہتے ہیں اللہ بھی نہیں یا محمد کہتا. قرآن میں واقعی کہیں نہیں کہا، لیکن حدیث میں یا محمد موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ پہ کوئی پابندی نہیں، اللہ کے تو بندے ہیں. تو یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اسی لیے کئی مسجدوں میں بریلویوں کی یا محمد لکھا ہوا ہے ساتھ، تو دوسرے لوگ پھر کہتے ہیں یا محمد نہ لکھیں، یا رسول اللہ لکھیں اگر آپ نے لکھنا ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہوئے ہوں گے. ان میں سے اکثر سوالوں پر ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں، ان کے تھم نیلز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے.